سمندر کو اس کی مدد آستے لے آؤ سیاہی بنا یہ تو وہ سمندر کو قرآنی اللہ دے کلمات کی وسعت اس میں جو گم ہے پناہ ہے چھپی ہوئی ہے اس میں موجود ہے اس سمندر بھی سیاہی بڑھ جلوں تو زمین دیا کلمہ درختہ میں بڑھ جلوں تے اس کی حقیقت اتنی گہرائی ہے اور اگر وہ میں بیان کروں تو پھر تو بعض جگہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کے بغیر ہمارے چارے کیوں خدا کس سے نہیں گیا جس راہ کی طرف رسول اللہ بلانے آئے ہیں وہ اس سے بھی اگر کائنات میں انتہائی گہرے سے گہرا آخری راز ہے تو خدا کی تھا سبحان اللہ اس راز کے بغیر خدا تک پہنچ جاؤ اس نے تو کہا لا تعبدون الا اس راز کو دوارے کے بارے میں کوئی نہیں سکتی جہاں تمہیں بھیجا گیا ہے وہاں سے تو نہیں کر سکتی اس لیے بہرحال انشاءاللہ میں آج نکلنے کی آپ کو دعوت دوں گا آپ نکل سکتے نکل جائیں گے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ یہ نہیں ہے مشکل نہیں کیونکہ اس میں ایک چیز ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں عمل کس کی ہم تقریر کی سنانے کی دعوت نہیں دے رہے ہم کس کی دعوت دے رہے ہیں جی عمل کی کیا کریں ہم دعوت دے رہے ہیں عمل کی کیا تعریف ہے اس طرح اقبال نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی اور یہ عمل نہیں کہ جو ہم نے باتیں روزے آگے پیچھے کرتے ہیں اس عمل سے وہ مراد یہ نہیں ہے عمل سے مراد حرکت عمل سے مراد دیکھو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ سمجھنا چاہیے سمجھ جائیں گے مثال دے کے سمجھا میں گہرائی میں جاؤں گا لیکن کیونکہ بات ہی اللہ کی گہرائی کی ہے رسول کی محبت کی گہرائی کی بات ہے لیکن سمجھ جائیں گے آپ عمل کیا چیز ہے جس کو ہم صالحات عمل کہتے ہیں عمل نہیں صالحات عمل اللہ کو پسند ہے اور اس عمل میں حرکت ہے کیا اور اس حرکت کے بارے میں قرآن فرمایا کہ مثل کلمات طیبات کشجرۃ طیبہ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جس طرح شجر طیبہ یعنی کھجور کا درخت آہستہ آہستہ بڑھتے یہ حرکت اس کا عمل ہے ایک گٹھلی دے دانے تو وہ پیدا ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج حرکت کرتا ہے کی کرتا ہے کیوں کرتا ہے حرکت تاکہ وہ اپنے مقام تے جا کے ایک اصل چیز دے پھل کہ دے تو مقصد اس کا بڑھنا نہیں دفن ہونا بھی نہیں مقصد پھل دینا کیا یہ عمل یہ حرکت یہ اس کا کیا اس عمل واسطے اس کو ایک چیز چاہیے اور اس سورج کی روشنی کیا عمل اور سورج کی روشنی دونوں سے مل سکتے تو جلدی جلدی پروان جائے گا اپنے مقصد دے چھو پھل دے چھو لیکن اس کا عمل پھر بھی نہیں رکتا اس سال کاٹتے سی اگلے سال اس تو زیادہ اس تو اگلے سال اس تو زیادہ اس تو اگلے سال اس تو زیادہ اقبال فرمانے عمل دا مرکز ایسی حرکت ہے کہ اے انسان تو بھی ایسا عمل کر کے انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی اگے بڑھتا جا اگے بڑھتا جا اگے بڑھتا جا تاکہ اصل مقام تے پہنچ کے تو اپنے رب نہ ملکا سبحان اللہ اس کو عمل کہتے ورنہ میں نے پرسوں بیان کیتا یار کہ کوئی شخص عمل دے بل بوتے تے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کی مثال اس طرح لگا لو
کہ اگر کھجور دے درخت کو سورج کی روشنی نہ ملے تو وہ اپنے مقام تے نہیں اتھی مرجا جا سکتا کیونکہ اس کو حرارت چاہیے آپ کے پاس۔ تو کیا ہمارے عمل کو حرارت نہیں چاہیے؟ جی کہاں سے ملی؟ سراج منیر سے۔ کہاں سے؟ اس کے لیے یہ میں نے عمل کی بات کی۔ مزید اس میں آپ چاہیں تو سمجھنے کے لیے تو آپ دفتر میں ہمارے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے بتانا تھا جس عمل دے وچ حرکت نہیں اور وہ کھڑے جس طرح پانی کھڑا ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ چلتا پانی یہ عمل۔ کیا یہ گل سمجھ آ گئی؟ اگلی گل، یہ عمل ہمیں کون نہیں کرنے دیتا؟ یعنی ہمیں ظلمت سے اساں کو ظلمت میں جو کون نہیں کرنا ہوں دینا، اس تیر میں رکاوٹ کون ہے؟ اللہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو سنگ نہ کرو۔ کیوں؟ او تو سا کو روکسی نبی دی بارگاہ کو کیوں تو جاؤ نہیں بس یہ عملی کریے وہاں سے روشنی نہ اور اللہ نے بھیجا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر وہ مجاز بھی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضور دے دور دی گل جا میرے مصطفیٰ نال اج گل کر تے انہاں کولو سوالات دے جواب سوال کرسن جواب دے۔ حضور سوال کرسن تے تو جواب دے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا نہ گل کر دے کیا کون؟ شیطان۔ اور انسان کو خدا نہ گل نہیں کرتا تو مقام کس سے زیادہ ہے؟ خدا بھیجیا شیطان کو جا آج مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا حاضر ہو تو کوئی سوال کر سکیں تو خدا جواب دے۔ پوچھ گیا حکم یا پوچھا دے یا وہ خدا شیطان اللہ تا دشمن شیطان سارا دشمن ہے وہ ہون بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح گلا کر دے۔ وہ عارف ہے کیے عارف اتنے دشمن نال تسی اس ساڑیاں تے میریاں باتاں کسے کماں دیا چھوڑ دی غالب ساڑے۔ اچھا حضور کو پوچھا پہلے ایک ہی سوال کیتا حضور نے سوال کیتا اچھا بھیج آئے آگے اچھے سوال کا جواب دے سب تو بڑا دشمن تیرا کون ہے؟ شیطان جواب دیتا ہے یا رسول اللہ میرے سب سے بڑے دشمن آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سراج منیرہ بن کے آگے ان لوگوں کو ہدایت مل گئی ہے۔ اگر آپ سراج منیرہ بن کر نہ آتے تب ہم کسی کو بھی ہدایت نہ ثابت ہو گئی گا۔ اور سورج اور درخت کو ملتا ہے، درخت حرکت کرتا ہے، پھل دیتا ہے، بڑھتا ہے، اگے بڑھتا ہے۔ تے جب انسان دے عمل کو سراج منیرہ دا اگر وہ حرکت دینا والی قدم پر قدم روحانیت کو بیدار کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا والی اور روشنی نہ ملے تو بندے دا عمل اس پانی دی طرح ہے جڑا گندلا کھلتا ہوا ناپاک۔ کیوں؟ کہ وہ یزکیہم حضور تزکیہ کرنا ایک چیز عجیب مکمل نہیں ہو۔ اب ہم یہاں سے آگے شرح کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ اصلاحی جماعت کی دعوت۔
میں عمل کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب آج تک آپ کو رجیم کا معنی آتا ہے کہ رجیم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر ایسے بتا دیں۔ جب آپ رجیم کو ہی نہیں سمجھتے تو آپ شیطان کو کیا سمجھیں گے؟ ہے بات ہی نہیں۔ کیوں آج تک آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی رجیم کس کو کہتے ہیں؟ میری باتیں کام کی ہوتی ہیں، سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں آج کل پوری دنیا میں علماء نے آپ کو رجیم کا معنی کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ اور پڑھتے نہیں پڑھتے آپ؟ سب سے پہلے آج بھی میں نے بھی پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان، اور اس کی بعد کیا پڑھا ہے؟ شکر ہے سمجھ ان دو میں ایک ہی میں رجیم کلمہ اتنا ہی ہے، ایک ہی میں رجیم ہے، ایک ہی میں اب رجیم میں رحیم میں بھی فرق تو ہونا چاہیے۔ اے فرق سمجھا سکتے پھر سلاج منیرہ دا پتہ لگنا سی۔ رجیم کا معنی بہت مشکل ہے۔ ویسے راندہ درگاہ آگے پیچھے یہ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو ہوتا ہے یہ جو ہے نا راندہ مردود کیا رد کیا ہوا نہیں۔ شیطان پہلے حضور کے اور آدم سے پہلے کائنات کا خلیفہ تھا۔ کائنات کا کیا تھا؟ اور جنگ یہی تھی کہ خلیفہ بعد میں بھی میں ہی رہوں اور پہلے بھی میں ہی تھا، اس لیے کہ میں نے 50,000 سال علم پڑھا ہے، 50,000 سال عبادت کی ہے، اور 50,000 سال خطیب الملائکہ رہا ہوں، اور میرا جو تخت تھا اس کے 4 پائے تھے، 4 پائوں کے ارد گرد جو ہے نا 4 فرشتے جبریل میکائیل اسرافیل اور چودھے کون ہے؟ میکائیل تھے 4 پائے، اور یہ مجھ سے نماز کرتے جو سدرہ کا خطیب تھا۔ تو خلافت تو اس کا آگے ہوتا تھا نا، جنگ تو دونوں کا خلافتوں کی ہے بڑا۔ میں نے اس پر کوئی 50 صفحے کا مضمون لکھا ہے، وہ بھی میرے پاس پڑا ہے، لیکن کسی کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ بتاؤں۔ یہ 2 خلافتوں کی جنگ۔ اب جب خلافت انسان کو مل گئی جس نے نہ علم پڑھا، نہ عبادت کی اور نہ وقت کیا، اس کو خلافت مل گئی تو جنگ تو ہونی ہے۔ اب 2 خلافتوں کی یہی جنگ۔ آگے یہ جنگ حابیل اور قابیل میں تبدیل ہو گئی۔ آج دنیا میں قابیل غالب ہے، حابیل ہے۔ مار کٹائی دنیا میں ہے ایسی کہہ رہا ہے پوری دنیا میں۔ اسے ابھی مسلمانوں کا آدھے غزل مار کٹائی قابل کی حکومت ہے دنیا پیچھے شیطان کا۔ اب شرح سن لیں رحیم کی اور رحیم۔ اب یہ آپ ایسے نہیں سمجھے گے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ لفظ بنا ہے رجم سے، اور رجم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی بتاؤ، مدرسے میں پڑھتے ہو نا؟ اسی طرح رجم سے بنا مادہ رجم ہے، تو اصل چیز تو مادہ ہوتا ہے، مادے سے آگے معنی نکلیں گے۔ اسی طرح ترجمانی میں ترجمانی کر رہا ہوں، یہ بھی کس سے ہے؟ رجم سے۔ اسی طرح ترجمہ یہ بھی کس سے ہے؟ رجم سے ہے۔ اب کتنی بات کو سمجھ مانے نہیں کیا انہوں نے کیا۔ اب یہاں بات سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ کتاب عربی کی جس کے ساتھ سمندر شرح لکھ نہیں سکتے، یہ عربی کی کتاب ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ جتنا اللہ کہہ رہا اللہ کلام کہہ رہا، کون سمجھے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا سب سے پہلے کہا ہے کہ اس سے پناہ مانگو کہ تمہارا ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے مانگو اس کو مارنے کے لیے، اور وہ ہتھیار ہے رحمان اور رحیم۔
رحمان اور رحیم دو اللہ کی صفتیں ہیں، اور پیچھے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اب اس قرآن کا ترجمہ اگر کریں گے، فارسی میں پہلے ہوا، سب سے پہلے فارسی میں ہی ہوا نا، ایسا ہی ہے نا عمران صاحب؟ قرآن کا ترجمہ فارس والوں نے سب سے پہلے فارسی میں کیا ہے، اور یہ جو ہے نا اپنی اصل سے ہٹ کر فارسی میں ہو گیا ترجمہ، رجم سے ہے۔ اب شیطان ہو گیا رجیم، یہاں بھی کیا ہوا کہ ترجمہ رجم کر کے عربی سے کیا بن گیا؟ فارسی۔ فارسی سے پھر آگے ترجمہ ہوا، یہ بن گیا اردو۔ لیکن کیا یہ دو زبانیں اجمی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ کس میں ہوا ہے؟ عربی میں۔ تو عربی ہر ایک زبان کی ماں اصل ہے، تو یہ خدا کا کلام ہے، تو کیا ایک فارسی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اردو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اجمی کہتے ہیں گونگی، جو عربی، جو فارسی اور اردو یہ دونوں گونگی زبانیں ہیں، جو ترجمہ کرنے سے بھی اس کی حق و کمال کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ گونگی ہے، کیا ہے؟ لیکن جب اس کا ترجمہ کر دیں گے تو قرآن کی اصل کو اس سے ہٹا دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اب رجم کا معنی کیا نکلا؟ سیدھا اونچا بولو، کس سے ہٹا دینا؟ سیدھا بولو نا، اصل سے ہٹا دینا۔ اب رجم کا معنی کیا ہو گیا؟ اونچا بولو، اصل سے ہٹ جانا۔ کیا یہ ترجمہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ اتنا غالب ہے انسان پر شیطان، انسان کو انسان کی اصل سے ہٹا دیا۔ اب ذرا آپ سب بتائیں کہ آپ کی اصل کیا ہے؟ بتاؤ، جلدی کرو نا، اس لیے نہیں بتا سکتے، خدا کی قسم شیطان نے اصل سے ہٹا دیا۔ اب آئیں الرجیم کی طرف، رحیم کی طرف۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھیں گے تو اس سے پناہ مانگتی ہے باللہ سے، کہ باللہ کا مطلب ہے اسم اللہ کو ساتھ لو، اور اس سے پناہ مانگو کس کی؟ رجیم کی۔ تو پھر آگے جو اس سے آپ کو ملے گا وہ کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اسم اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے گئے کہ رب کی رحمت کی بارگاہ تک پہنچا دے گا یہ اسم، اور تمہیں دوبارہ رحیم اور رحمان اور رحیم تمہاری اصل پر پہنچا دے گا۔ تمہاری اب سب سے پہلے دیکھیں قرآن میں کیا نازل ہوا؟ سب سے پہلے اقرا، کیا ہے اس میں آگے؟ بسم ربی کا رب اور تمام اولیاء اللہ، کیونکہ ہمارا سچ بات کا مشن کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی طریق۔ تمام اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو ہی جبرائیل اسم اللہ ذات کی صورت میں لکھے ہویا، جس طرح آج کے سورہ جماعت دس رہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یار اسم اللہ کا نام سارا خالق ہے، یہی بنتا ہے نا جی؟ کیا بنتا ہے؟ بسم اسم، اقرا بسم ربک، رب دا اصل نا اللہ تے بسم جڑا ہے نا اس مراد اسم اللہ، تے اے رسول اللہ کو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ اقرا پڑھو۔ لمبا جوڑا واقعہ میں اس میں نہ جانا، حضور دل دی کیفیت نال پڑھیا تے رسول اللہ دے تے اللہ دے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں، کوئی حجاب ڈائریکٹ اللہ نال مل گئی۔ کدھر 30 منٹ لگا۔ اچھا اتنا سمجھ آگے نہیں آگیا؟ یعنی قلبی تعلق اسم اللہ دا، رسول اللہ دا،
اللہ نال جڑیا تے پھر ایہی چیز صحابہ کو بھی دیتی تے صحابہ بھی حضور دے سینے وچوں رحمت حاصل کر کے اپنا دل بھی روشن کر کے اللہ نال اور شیطان وچوں تو آپ ذرا یہ شاہ صاحب بھی پڑھتے ہیں نا ذرا اس میں دیکھیں نا جی جو ہی بندہ اسم اللہ ذات کا ذکر کر دیتے شیطان کتنا نہ چھوڑے گا کتنا ذرا اونچا بولو کتنا شیطان جب نہ چھوڑے ذکر خالی مدد 70,000 سال دی مسافت جنگ کس نال ہے شیطان دی انسان نال ہے انسان کو اس کے مقام تو گرانا ہے جب انسان اس کی اصل تو جو ہے نا کیا ہوتا ہے اصل تو ختم ہوتا اس کو اصل تو پتہ ہی اب ہم اصل کو دیکھتے ہیں وہ انا من نور اللہ تعالی حضور دی اصل اللہ دا نور ہے اور ساری اصل حضور دا نور انا من نور اللہ تعالی و کل خلائق من نور اب ہم حضور کی اصل سے ہیں یعنی ہماری روح جو ہے حضور سے افضل رحمت للعالمین نہیں ہے تو ہمارا تو مقصد حضور تک پہنچ رہے کس کا اپنی اصل تک پہنچ رہے اگر اساڑی روح نے حضور تک پہنچ رہے جس کو علامہ اقبال آ گیا بمصطفیٰ بارسان اما خیش رہا کہ دین اما اوز گر نراشی دی تمامی ابو لے تمام اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے اقبال نے نہیں لکھا اب اگلی آیت کی طرف آؤ جو میں نے پڑھی ہے خطبے میں الذین آتیناہم الکتاب یہ کس لیے کہ آپ اب سمجھ آئے گی آپ کو بہترین کہ کون سی کتاب حضور نے پڑھائی ہے صحابہ کو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یعنی صحابہ کو کتاب دی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کیا کمال بات ہے کیا کمال بات ہے کون سی کتاب پڑھائی قرآن پڑھا چھوڑی ہے پڑھانا تو بعد یہ تو ہون بھی نازل ہو دیئے تھا صحابہ کے کردار پہ دستن کتاب کیڑی دی دیئے جی کتاب کیڑی دی دیئے وہ کتاب جو جبرائیل لے کر آئے تھے اور جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ پڑھو تو کہ رسول اللہ نے کون سا پڑھا کیا چیز پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ کتاب دی اور یہی کتاب آج کون دے رہے ہیں سلطان محمد علی صاحب سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں اور اس میں اعظم کے ذریعے اس اعظم دے تصور نال خدا دی قسم میں اساں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے میں اس کو سمجھانا سا کہ بیٹے کو ہم کس طرح پہچانتے ہیں یہ بات رہ گئی ہے یہ پھر آپ انشاءاللہ کریں گے تو کیا آج میری بات کو سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی شاکر جانے سمجھ آئی تو اس میں آدم لوگ سارے وہاں آ رہی ہے اگر بلاؤ السلام علیکم